اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور ان کی جگہ ہم نے ان لوگوں کو جو کمزور بنا کر رکھے گئے تھے اس سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جسے ہم نے برکتوں سے مالا مال کیا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے حق میں تیرے رب کا وعدہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ برباد کر دیا جو وہ بناتے اور چڑھاتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے سمندر سے گزار دیا، پھر وہ چلے اور راستے میں ایک ایسی قوم پر سے ان کا گزر ہوا جو اپنے چند بتوں کی گرویدہ بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ موسیٰ نے کہا، تم لوگ بڑی ہی جہالت میں پڑے ہوئے ہو۔ ناظرین، اسلام ایٹ کراس روڈ کے سلسلے میں آپ کے سامنے میں نے سورہ الاعراف کی 137 اور 138 نمبر آیت تلاوت کی۔ اس سے پہلے کی آیات میں یہ مضمون چل رہا تھا کہ کس طرح فرعون اور اس کے جو امرائے سلطنت تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا اور ہدایت اور روشنی پانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، بلکہ جادوگروں کے ایمان لانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پہ قائم رہا اور اس کے اعیان سلطنت نے اس کو اکسایا اور اس نے اعلان کیا کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو میں قتل کر دوں گا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھوں گا۔ اس طرح بنی اسرائیل بھی اس اعلان پہ کافی خوف زدہ ہوئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ موسیٰ تیرے آنے سے پہلے بھی ہمارے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور اب بھی یہی ہو رہا ہے۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم صبر کرو، اللہ تمہیں فرعون کی جگہ اس زمین پر خلافت عطا کرے گا اور فرعون اور اس کی فوجوں کو برباد کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مختلف طریقوں سے فرعون اور اس کی سلطنت کو، اس کی حکومت کو آزمایا، ٹڈی دل کی صورت میں، فصلوں کے نقصان کی صورت میں، قحط کی صورت میں، اور مینڈکیں نکال کے اور خون برسا کے، لیکن فرعون اور ان کی حکومت کے لوگ اور ان کی اکڑ اور ان کا غرور، ان کا تکبر، ان کو اللہ کی یہ نشانیاں اور یہ وارننگز دیکھنے سے وہ محروم رہے۔ تو یہاں ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جس طرح قوموں کے عذاب کا جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو پھر ان کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہوتا، اور اسی طرح سے یہی ہوا کہ فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کو اللہ نے غرق کر دیا، ان کی پوری فوج کو غرق کر دیا، اور ان کی جگہ بنی اسرائیل کو مصر کے مشرق اور مغرب میں حکومت اور طاقت اور اختیار کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جو فرعون کی غلامی میں صدیوں سے، اس کی غلامی میں بری طرح سے پھنسے ہوئے تھے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل نے صبر کیا اور اللہ نے ان کے صبر کا امتحان لینے کے بعد ان کو فرعون کے مقابلے میں طاقت اور اختیار والی مخلوق بنایا، ان کو کامیابی اور کامرانی عطا کی، لیکن بنی اسرائیل کا یہ حال ہوا کہ جب وہ سمندر سے گزرے اور اسی سمندر میں جو فرعون غرق ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ایک بستی سے گزرے جہاں لوگ بتوں کی مورتیوں کی پوجا کر رہے تھے، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے پناہ مانگتے، وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسی ہی مورتیاں بنا دو، تو موسیٰ نے جواب دیا کہ تمہیں غلامی نے اور جہالت نے تمہیں اتنا اندھا اور جاہل بنا دیا ہے کہ تم اللہ کے اتنے بڑے نعمت کے پانے کے باوجود، تم اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہونے کے باوجود، ان کی نعمتیں پانے کے باوجود تمہارا یہ حال ہے کہ ابھی تم نے فرعون اور اس کے جو حکمران تھے ان کو غرق ہوتے دیکھا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ایسا ہوا ہے، لیکن تم نے ذرا سا بھی احساس نہیں ہوا، اور اب تم کہتے ہو کہ ایسی یہ جاہلانہ باتیں ہیں، یہ اللہ کے ساتھ ظلم ہے، اور یہی ظلم کی سزا فرعون اور اس کے قوم کو ملی تھی، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کی، اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کی، اور اللہ کے پیغمبر کو اور اللہ کی آیات کو جھٹلانے کی۔ تو تم بجائے اس کے کہ اللہ کے شکر گزار بندے بنو اور اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ اور شکر ادا کرو کہ طویل غلامی سے، نسل کشی سے تمہیں اللہ نے نجات دی، اور فرعون نے بری طرح سے تم کو جھگڑا ہوا تھا، اللہ نے تمہیں آزادی دلوائی، لیکن تم شکر گزاری کے بجائے پھر وہی مورتیوں اور بت پرستیوں کی طرف پلٹ جا رہے ہو۔ آج میرے بھائیوں، بہنوں اور ملک قوم کے لوگوں، آج ہماری امت کا بھی یہی حال ہے کہ ہر طرف سے آزمائی جا رہی ہے، لیکن جو اصلی مسئلہ ہے، ایمان کا خالص مسئلہ، جس کے اوپر قومیں اٹھتی ہیں اور جس کے اوپر قومیں برباد ہوتی ہیں، جس کو قبول نہ کرنے سے، تو آج بھی ہمارے لیے یہ موقع ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کریں، ایمان کو خالص کریں، شرک اور بدعت سے توبہ کرنے کے بعد اپنے ایمان
خالص کرنے کے بعد اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ پھر ہم اس ذلت اور غربت اور مسکنت کی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے اللہ ہمیں ضرور نکالے گا، اگر ہم ویسا کریں گے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کیا تھا، اللہ کی اس کتاب کو مضبوطی سے تھاما تھا اور ان کو دنیا میں کامیابی اور کامرانی حاصل ہوئی تھی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔